بیٹیوں کی جو زندگی لگژری آپ لوگ گزار رہے ہیں، جو سہولیات سکون مہیا کر کے انہیں دے رہے ہیں نا، اس کے بعد جو بیٹی ہے اگر اس کو زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے اور وہ اس کو برداشت نہ کرے تو اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور سب سے بڑی غلطی بھی میں سمجھتی ہوں ماں باپ کی ہے، کیونکہ جہاں آپ انہیں سکون دے رہے ہیں، آسائشیں دے رہے ہیں، بڑی اچھی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا رہے ہیں، ان کو بڑے اچھے اچھے خواب دے رہے ہیں، اور جب وہ گھر آ جائے تو آپ نے اسے چائے کا کپ نہیں کہنا، ماں نے کہ چائے کا کپ بنا دو یا کوئی گھر کی صفائی کر دو یا میری ہیلپ کر دو گھر کے کاموں میں۔ جب آپ ایسا نہیں نہ کہیں گی تو یقیناً اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کوئی کام بھی کرنا ہے۔ بس اسے یہ پتا ہوگا کہ مجھے اچھے سے لباس پہن کے اسکول کے بہت سارے فنکشن اٹینڈ کرنے ہیں اور اسکول کی پڑھائی کرنی ہے اور قلم کاغذ سے میری دوستی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی بچی کسی بڑے عہدے پہ ایز اے افسر بھرتی ہو جاتی ہے، ایز اے ڈاکٹر وہ بن جاتی ہے اور انجینئر بن جاتی ہے، کوئی بھی وہ کام کر لیتی ہے، لیکن یقین کریں کہ آپ ماں ہونے کے ناطے اتفاق کریں گی میرے ساتھ کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی وہ ایز اے افسر بن جائے، لیکن زندگی کی تلخیوں کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے اور اپنے وجود سے ان سب کو ہینڈل بھی کرنا ہے۔ زندگی کی جو تلخیاں ہیں نا وہ ایک عورت نے دیکھنی ہے۔ اس کو کام والی مائی مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو مرد اس کو ملے گا یقیناً وہ کہے گا کہ مجھے نا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے دینا ہے تم نے، تو اب چائے کا کپ اور پراٹھا تو اس کے لیے بنانا ضروری ہے، اور اگر وہ مرد کو نہیں بنا کے دے رہی تو گھر میں لڑائی فساد جھگڑا ہوگا۔ اب وہ افسر ہے تو کہیں باہر ہے، لیکن شوہر کے سامنے تو وہ افسر نہیں ہے نا۔ تو بیٹی کو زندگی کی حقیقتوں سے بھی آگاہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ لگژری لائف دے کے بچی کو ہرگز اس کو زندگی کی تلخیوں سے اور زندگی کی تکلیفوں سے ناآشنا نہ کریں، بلکہ اسے اپنے قریب کر کے اکثر اوقات اسے بتائیں کہ میں سارا دن کتنا تھک جاتی ہوں، آپ پڑھنے جاتی ہیں تو مجھے گھر کے کتنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی بکھری ہوئی کبڈ اسی کو دے دیں کہ وہ پھیلائی ہوئی اور بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹے۔ کبھی پوچھا لگاتے لگاتے ملازمہ سے لے کر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں بھی دے دیں کہ بیٹا یہ تھوڑا سا پوچھا آپ بھی مکمل کر دو۔ یقین مانے کہ ایسی زندگی اگر آپ نے بیٹی کو دی تو وہ آگے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گی اور اس کی زندگی بھی آسان ہوگی، کیونکہ ان کاموں سے اگر اسے واقفیت نہ ہوئی تو یہ مشکلات اس کے سامنے ہوں گی، پھر وہ ان تمام مشکلات سے نبٹتے تکلیفیں برداشت کرتے کرتے سب سے پہلے وہ کسی دن آپ کو ہی آ کر کہے گی کہ اماں یہ سارے کام میں نے تو کیے نہیں تھے، جو کام مجھے وہاں کرنے پڑتے ہیں، اماں آپ نے یہ کام مجھے سکھائے کیوں نہیں؟ اماں یہ کام آپ نے مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ گھر میں کوئی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے میں نے کبھی کپڑے طے لگائے ہیں تو میں کیسے کپڑے طے لگاؤں، میں کیسے کپڑوں کو سمیٹوں؟ اب غلطی تو ساری اس اماں کی ہے جس نے بیٹی کو صرف یہ بتایا تھا کہ اسکول کا یونیفارم چینج کرو اور گھر کے ایک اچھے سے کپڑے پہن لو، یہ بھی نہ بتایا کہ جو میلے کپڑے اتارے ہیں اس کی قمیض کو الٹی قمیض کو سیدھا بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، شلوار کو سیدھا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ جب اماں نے بتایا ہی نہیں تو وہ بچی کیسے اپنے خامد کے کپڑوں کو سیدھا کر کے سنبھل کر کے رکھے گی؟ وہ کیسے اپنے خامد کے کپڑوں کو سمیٹ کے اور اس کی کبڈ کو سمیٹ کے رکھے گی؟ یا اسے بیلٹ پینٹ شرٹ ان سب چیزوں کو ایک ہینگر میں کیسا کرنے آئے گا جب ماں نے کرنا سکھایا ہی نہیں؟ زندگی کی کچھ آپ کی دی ہوئی غلطیاں بچیوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں، آپ کی دی ہوئی غلطیاں، آپ کی دیا ہوا سدھارنا بچیوں کی زندگی کو اور بھی زیادہ مشکل بنا رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے بہو آپ بچی کو دیکھتی ہیں کہ وہ بچی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، تو ایز اے بیٹی بھی آپ اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اگلے گھر میں سکون کی زندگی گزار سکے۔ میرے پچھلے بلاگ میں بیٹا آپ نے یہی سنا ہے، کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے شوہر کو اپنی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں۔ آج ہم اپنے میکے کی بات کر رہی ہیں، تو میکے کی بات سے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ہم نے ہر بات شوہر کے سامنے نہیں کھول کے رکھ دینی بیٹا۔ اگر ماں نے نہیں بتایا تو میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آپ نے یہ ساری باتیں شوہر کے سامنے کھول کے نہیں رکھنی کہ میری بہن کا فلاں جگہ رشتہ ہو رہا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ آئیں گے تو یہ بات ہو رہی ہے، امی لوگ یہ شرط رکھ رہے ہیں، ابو لوگ یہ شرط رکھ رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے آپ کی شرطوں کے ڈیمانڈ غلط ہو اور سامنے والے کا جو آپ کا شوہر ہے جو آپ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن وہ مائنڈلی طور پہ کچھ اور قسم کا انسان ہو۔ کبھی آپ اسے یہ بتا رہی ہیں کہ اماں لوگوں کے آج کل حالات اچھے نہیں چل رہے، آج کل وہ تنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ تھوڑی 2-3 گھنٹوں کے بعد لڑائی ہو جائے، بحث ہو جائے اور وہ واپس آپ کو تانا دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اس کی بات سن کے کہ یار میں نے تو اسے دوست بن کے بتایا تھا، اس نے الٹا مجھے ہی سنا دی
کہ تمہاری ماں کا گھر ایسا ہے، تم ایسا ہی ہو، وہاں ایسے رہ رہے ہو، ان لوگوں کے حالات ایسے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تانا بن جائے اور آپ کو تکلیف ہو جائے بیٹا، تو خدا را اپنے میکے کی بات شیئر ہی نہ کرو۔ اپنے میکے کی بات آپ کو شیئر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ میرے میکے میں وقت کیسا گزرا ہے، میں میکے میں وقت گزار کے کیسے آئی ہوں۔ آپ کا بھی ایک ماضی ہے اور اس مرد کا بھی ایک ماضی ہے۔ وہ مرد آپ کو اپنا ماضی بتائے، یہ اس کی مرضی، لیکن ہم عورتوں کو بہت جلد بازی ہوتی ہے بیٹا اپنا ماضی بتانے کی۔ خدا را اپنے ماضی پہ پردہ ڈالو، چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا، میں یہ دونوں باتیں آپ کو بتاتی جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی آپ نے لگژری گزارا ہے تو آپ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہی ہیں، یار وہ مرد ہے، اناپ پرست آدمی ہے، اس کو شدید غصہ آئے گا اس بات پہ کہ کہیں میں تمہیں سہولیات والی زندگی نہیں دے رہا، ہاں تم تو ماں کے گھر سے لے کے آ رہی ہو، وہاں سے لے کے آتی ہو اور کھاتی ہو، میں نے تو تمہیں آج تک کچھ دیا ہی نہیں، نہ تمہیں پہننے کو دیا، نہ اگر آپ نے لگژری لائف گزاری ہے یا آپ کے ماضی میں کوئی تلخیاں، ہم نے دونوں باتیں اس خامد کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ ماضی ایک قصہ تھا جو بند ہو چکا ہے، ماضی ایک قصہ تھا جو ختم ہو چکا ہے، اگر وہ آپ کے لیے عبرت ہے تو آپ اپنی ذات کی حد تک اسے یاد رکھیں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے کہ آپ کو اچھا شوہر دی ہے۔ اور اگر ماضی آپ کا بہت لگژری تھا اور ماں باپ نے بڑی آسائشیں اور سہولتیں دی ہیں اور خامد کے گھر میں آپ کا وقت برا ہے، تو خدا را اگر ماں نے آپ کو کہہ کے نہیں بھیجا تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ صبر سے وقت گزاریں۔ جو ہونا تھا، جو آپ نے دیکھنا تو وہ آپ دیکھ چکی ہیں، جو شادی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ گھر دیکھنا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیے آسانی ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہیں سے زندگی کی تلخ حقیقتیں شروع ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس شوہر کو چھوڑ دوں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، اس مرد کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی۔ آگے پھر زندگی میں ایک مرد لینا ہے بیٹا، آپ کو کسی نے نہیں بیٹھنے دینا، آپ کے پاس اولاد ہے تب بھی آپ کو کسی نے نکاح کے بغیر بیٹھنے نہیں دینا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو پھر بھی آپ کو کسی نے نہیں بیٹھنے دینا، بلکہ آفس کے دوران، ڈیوٹی کے دوران، گھر رہتے ہوئے کسی دودھ والے سے، کسی سبزی والے سے دروازے پہ کھڑے ہوئے آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بات کی تو سامنے والے نے آپ کو وضاحتی طور بتانا ہے کہ یہ شخص اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اس کا شوہر ہے۔ جو شوہر نکاح میں ہے ہی نہیں وہ آپ کا شوہر بن جائے گا۔ زندگی اتنی تلخ ہے بیٹا، تو جو لگژری لائف ماں کے گھر گزاری ہے وہ ماں کے گھر چھوڑ دو۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں صبر و شکر کرنے کی کوشش کرو، اس کو گزارنے کی کوشش کرو، اور ہاں میکے کی زندگی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ امید ہے مجھے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، کمنٹ ضرور کیجیے گا، میں آپ کی کمنٹ کا شدت سے انتظار کروں گی۔